الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان کا گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور ان میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا، اور ان کا گناہ اکبر بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے اپنی ضرورت سے بچا ہوا، كَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو تاکہ تم سوچ وچار کرو۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ ہمارے گزشتہ درس میں چند باتیں رہ گئی ہیں جن کا خلاصہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بات یہ کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اشہر حرام کیا ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی منع ہے، قتال نہیں ہوگا۔ ان مہینوں کی تعداد اسلام میں 4 ہے۔ نمبر 1 محرم، نمبر 2 رجب، نمبر 3 اور 4 ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام ہے۔ جن لوگوں نے شور شرابہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے قتال کیا ہے اور وہ اشہر حرام میں کیا ہے، جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، عبداللہ ابن جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی سریہ لے کر روانہ ہوئے اور وہاں پر قتال ہوا، اور اس قتال میں ان حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ آج چاند ہو گیا ہے۔ یہ اس گمان میں تھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، لیکن وہاں چاند ہو چکا تھا۔ تو ایسے حالات میں وہ لڑتے رہے، اور ان میں ایک ان کا سردار ابن حضرمی وہ بھی مارا گیا۔ تو جب یہ مارا گیا تو پھر آگ نے شعلے اور پکڑ لیے اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ تو جب یہ واقعہ ہو چکا اور ان کے حضرات کے ہاتھ میں مال غنیمت بھی آیا، اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف تشدد کا سما بندھا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، یہ حضرات واپس تشریف لائے، مال غنیمت بھی ساتھ تھا، قیدی بھی ساتھ تھے، اور جب یہاں پہنچے تو یہاں معلوم ہوا کہ جو ہمارا گمان تھا کہ تاریخ جمادی الثانی کی آخری ہے تو وہ غلط تھا، بلکہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے اشہر حرام میں لڑائی کی ہے۔ تو یہاں 2 سوال پیدا ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ آیا وہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط، ایک۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا ہمیں اس پر اجر ملے گا یا سزا ملے گی۔ یہ 2 باتیں تھیں بڑی اہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سارے کام یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں، جیسے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے، اور ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا تھا، مہینہ ذوالقعدہ کا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا تھا، اور جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے پہلے ہی وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وہاں کے لوگوں کو باہر نکالنا
تو یہ سارے کام جو تم نے کیے تھے اشہر حرام میں کیے تھے، یہ سارے کے سارے کام کون سا حلال تھے؟ اشہر حرام کی وہاں حرمت نہیں تھی، یہاں صرف ایک واقعہ ہوا ہے، اس پہ اتنا شور شرابہ اور اچھلنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ کرنا یہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے، فتنہ فساد برپا کرنا یہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو روکنے کو یا قتال کرنے کو تم جو ہے نا اچھل رہے ہو اس کے اوپر۔ تو اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں سے اگر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ والی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ فتنے سے مراد شرک ہے، تو شرک تو تم سال کے 12 مہینے کرتے چلے آتے ہو۔ اگر اشہر حرام کی حرمت ہے تو کم سے کم اس میں تو شرک نہ کرو، تو تم تو اپنے شرک کے اندر رہتے ہوئے اشہر حرام کی بات کرتے ہو، یہ بات تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر تم مستقل طور پر مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے رہو گے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر کہ ان کو طاقت حاصل ہو جائے، اتنی قدرت ان کو حاصل ہو جائے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے پھر جائے، اور اس حال میں کہ وہ مر گیا اور وہ کفر پر تھا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضبط کر لیے جائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں سے جو بات ہوئی ہے مرتد کے بارے میں، تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ مرتد نے جیسے ہی کوئی لفظ کفر کا اختیار کیا، اس کی سزا میں پہلا معاملہ جو ہوگا کفر کے کرتے ہی وہ یہ کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب اگر اس کی بیوی مسلمان ہے اور وہ کفر پر ہے تو اس کو اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے ارتداد کی وجہ سے، نمبر 2۔ نمبر 3، اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس شخص کا اس نے وارث بننا ہے وہ اپنے باپ کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے چچا کی یا اپنی بیوی کی وراثت میں یا اپنی اولاد کی وراثت میں حصہ دار بھی نہیں ہوگا، اس کے ارتداد کی وجہ سے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب صحابہ کو اس بات کا غم تھا، اس بات کی فکر تھی کہ لڑائی تو ہم نے لڑ لی، لیکن آیا اس پر ہمیں اجر ملے گا یا ہمیں مواخذہ ہوگا؟ ہمارا مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت اتاری، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید سے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ پر بغور گرفت رکھنی چاہیے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، اس کو اپنے الفاظ پر، اپنی بات پر گرفت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم بعض الفاظ ایسے ادا کر جاتے ہیں جو کہ کفریہ کلمات کے جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک لفظ رائج ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں اللہ میاں کے پچھواڑے میں گھر لے لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کسی نے کہا نماز میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ مجھ سے معاہدہ کرو، میں قرآن کو نہیں جانتا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، دین کا ہماری دنیا داری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
تو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے الفاظ جو دین سے سرتابی کی طرف عندیہ دیتے ہوں وہ تمام کے تمام کفریہ جملے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ذات کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر اپنی ذاتی حیثیت میں موجود ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی حاضر و ناظر ہیں۔ اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ کو پاؤ گے، تو پھر ہمیں جائزہ لینا چاہیے ان الفاظ کا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اللہ میاں کا پچھواڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر کفر نباشد، کفر کی اطلاع دینا یا کفر کا نقل کرنا وہ کفر نہیں ہوا کرتا، بات خطرناک ہے، اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جملہ اللہ میاں کی گائے، کیا مطلب ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو جو آدمی سادہ ہے تو اس کی سادگی یہ تو اس حدیث کے موافقت سے ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور فاجر یہ بہت شاطر مزاج کا ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے، لئیم کمینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب آگے ہمارا سبق آج کا جو ہے اس میں شراب کے بارے میں بات ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو اس وقت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب اگر نفع کو دیکھا جائے اور گناہ کو دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی توازن ہوگا کہ بہتر کیا ہے۔ قرآن پاک نے خود سے فیصلہ دے دیا، کہا وَإِثْمُهُمَا، ان کا گناہ اکبر بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جوا حرام نہیں ہوا تھا۔ شراب اور جوئے میں حرمت کے اعتبار سے 3 دفعہ احکامات آئے ہیں۔ جوئے میں تو 1 دفعہ آئے ہیں، لیکن شراب میں 3 دفعہ احکامات آئے ہیں۔ پہلی بار یہ والی ہے، یہاں کہا گیا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ ہوا کچھ یوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، کچھ اشکالات پیدا ہوئے کہ آیا کیا کریں، آیا یہ شراب رکھنا درست ہے نہیں ہے۔ تو شراب کے بنیادی احکامات میں ایک بات سمجھ لی جائے، اور اس میں وہ مال جو شراب سے حاصل ہوا وہ مال مسلمان کا مال نہیں ہے۔ اسی طرح کتا اگر مسلمان کی ملکیت میں آ گیا اور اس نے اس کے اوپر مال لگایا، تو اب اس کے بیچنے سے آنے والا نفع، وہ نفع اس کا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ یہ رأس المال کو بھی جو کہ اس کے اوپر خریداری پر لگایا گیا تھا اس کو بھی حرام کر جائے گا، اس مال کی بھی حیثیت کا عدم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتا اس طرح سے حرمت رکھتا ہے، حرام ہے، تو پھر شکار کے لیے تو وہ شکار والی بات وہ خصوصی اجازت ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہ خصوصی اجازت ہے، وہ اس کا ایک کام ہے، چوکیداری ایک الگ کام ہے، لیکن یہ شوقیہ والے اپنا علاج کر لیں۔ ہمارے زمانے میں اس وقت میں یہ چیز رائج ہو رہی ہے، وہ اپنا علاج کر لیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفسیات کو ٹھیک کر لیں، انسانوں سے محبت کریں، جانوروں سے نہیں۔ جانوروں سے محبت کریں، اتنی کریں جتنا ان کا حق ہے، لیکن انسانوں سے قطع تعلق کر کے
جانوروں کو اپنے گلے لگا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ایک حکیم ہیں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے 50 نفع گنوائے ہیں شراب کے۔ بنیادی کہ شراب پینے کے بعد انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو غم لاحق نہیں ہوتا بنیادی، لیکن بعض جگہوں پہ تداوی بالمحرمات بھی ہوتی ہے۔ لیکن انہی حکیم صاحب نے جو کہ آج سے کوئی 300-400 سال پرانے ہیں، انہوں نے اس کے 150 نقصانات بھی گنوائے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے جوئے کا، تو جوا بنا محنت کے ایک دم سے مال کا حصول ہے، لیکن بعض اوقات اس جوئے کے چکر میں لوگ اپنی عورتیں بھی ہار جاتے ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہوا؟ تو قرآن پاک نے اس پر تصریح فرما دی، اور آج نہیں 1400 سال پہلے کہا تھا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ہم اس کے شر کو اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ نے کہا ضرورت سے زائد۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرورت سے زائد۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک آدمی سائل بن کر آیا تو خرچ کرنے والے نے اس کے پاس سونے کا کوئی سکہ تھا، اس کو دے دیا۔ ایک سائل اور آیا، جس آدمی نے سوال کر کے وہ سونے کا سکہ حاصل کیا تھا، اس شخص نے فوراً سے وہ سکہ نکالا اور آنے والے سائل کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور چھین کر اس کو دور پھینک دیا۔ اور یہ وجہ تھی اس بات کی کہ ایک طرف خود محتاج ہے، خود سائل ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے۔ جتنی ضرورت اس کی اپنی تھی اتنی تو اس کو لینی چاہیے تھی، اس نے اتنی لیا نہیں، بلکہ وہ سارا کا سارا خرچ کر کے دوبارہ سے محتاج بن رہا ہے۔ اس کو ضرورت تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی ضرورت کے بقدر رہتا، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتا، اپنی حدود سے تجاوز کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا کہ سخی بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس شخص کے ہاتھ سے چھین لینا اور پھینک دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سخی بننے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ خود سائل تھا۔ یہ ایثار نہ ہوا، نبی علیہ السلام کا ناگوار گزرا، آپ نے اس سے چھین لیا۔ آپ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ ارشاد فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے عفو، اپنے مال سے زائد۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تمہارے نشانیاں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ